السلام علیکم ناظرین. یہ فن جو ہوتا ہے کسی کی میراث نہیں ہوتی. جو محنت کرتا ہے اور جس کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہوتی ہے وہ اپنے فن کا اظہار کرتا ہے. آج ہم ایک ایسی شخصیت کے پاس بیٹھے ہیں جن کا نام حفیظ ناصر ہے اور یہ 60 سال سے اپنے ہاتھ کے ہنر کا مظاہرہ کر رہے ہیں. آئیں ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. حفیظ ناصر صاحب، آپ یہ 60 سال سے کام کر رہے ہیں، تو یہ کام آپ نے کہاں سے سیکھا ہے؟ سیکھا تو میں نے کراچی سے تھا. ہمارے استاد نے انتقال ہو گیا، ابھی اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. تو اصل میں بیسیکل میری لائن جو تھی وہ تھی سوٹ لائن، لیڈیز، دوپٹے، قمیضیں، لہنگے وغیرہ، ساڑیاں وغیرہ. تو میرے ذہن میں ایک بات یہ آئی کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کیلیگرافی میں آرٹسٹوں کی بنی ہوئی تصاویریں اور قرآن شریف آیتیں، قرآن شریف کی آیتیں، یہ آرٹسٹ لوگ اور خطاط لوگ بناتے ہیں. تو میرے ذہن میں آتا کہ اپنے ہی کام میں کوئی جدت پیدا کی جائے. تو ایک خیال ابھرا کہ آرٹسٹوں کی تصاویر اور خطاطی جو قرآن شریف کی ہے آیتوں کی، اس کو سجایا جائے. تو میں نے اپنے میٹیریل میں اس کو سجایا جیسے آپ دیکھ رہے ہیں. ہمارے کام میں نقشی، دبکا، دھاگا، موتی، اسٹون، یہ چیزیں استعمال ہوتی ہیں. یہ جو کر رہے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ نقشی ہے. اچھا، نقشہ. یہ آپ لکھ رہے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. یہ کتنے عرصے میں آپ نے اتنا لکھا ہے؟ یہ آج چوتھا دن ہے. اور کتنے دن اور لگیں گے؟ بس یہ آج ختم ہوگا. اچھا، دوسری چیز یہ کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا مجھے یہ بتائیں کہ اس پہ آپ کا خرچہ کتنا ہے؟ 5 دن لگے ہیں اور ویسے ان چیزوں کا خرچہ کتنا ہے؟ خرچہ تو اچھا خاصا آتا ہے. سب سے بڑی بات یہ میٹر، یہ بتائیں کہ یہ اس کو آپ بیچیں گے نا، ظاہر ہے، تو اس کا کیا ہدیہ ہے؟ برائے یہ کمپلیٹ جو ہے بے میں فریم 3500 کا جاتا ہے. 3500 کا. اچھا، اب رہ گیا یہ کچھ حالات لاک ڈاؤن کے، دوسرے حالات اس قسم کے ہو گئے ہیں کہ اب یہ سیل بالکل نہیں ہو رہی. کافی پچھلے سال ہو گیا، یہ 1.5 سال تقریباً 7 سال ہو گیا سیل بالکل رکی ہوئی ہے. دوسری چیز یہ کہ ان چیزوں کو وہی خریدتا ہے جو ان چیزوں کو سمجھتا ہے. عام آدمی نہیں اس کو کیچ کرتا. تو دوسری چیز یہ کہ میرے ایک درخواست ہے گورنمنٹ سے بھی اور اداروں سے بھی کہ جو آرٹسٹ ہیں جو آج کل حالات میں پس رہے ہیں، ان کے لیے کوئی ایسا ادارہ، کوئی ایسا کوئی وہ بنائیں کہ جو ان کی ہیلپ ہو سکے. نہیں حفیظ ناصر صاحب، ادارے تو ہیں، جیسے پنڈی آرٹس کونسل نے آپ کو یہ جگہ دے رکھی ہے، اسی طرح لوک ورثہ ہے، اس طرح پاکستان نیشنل کونسل آف دی آرٹس ہے. ادارے تو ہیں. یہ ادارہ جو وقار صاحب کی سربراہی میں ہے، جو ڈائریکٹر ہیں یہاں پہ، انہوں نے آپ کو جگہ تو دی ہے. باقی اداروں کا مجھے نہیں پتہ. تو آپ کیا کہتے ہیں کہ وہ کس قسم کی آپ کو ہیلپ کریں؟ وقار صاحب جو ہیں انہوں نے واقعی میرے ساتھ بہت زبردست تعاون کر رہے ہیں اور تعاون کیا ہے. پہلے آج سے نہیں، شروع سے یہ ہمارے سب کے ساتھ تعاون کرتے ہیں. مقصد یہ ہے کہ اسلام آباد پنڈی میں کوئی ایسا کرافٹ بازار بنے کہ جس میں ہم لوگ وہاں بیٹھ جائیں. ملتان میں بنا ہوا ہے، وہاں آرٹسٹ بیٹھے ہوئے ہیں. رہ گیا سیل اور ہونا نہ ہونا، یہ علیحدہ بات ہے. لیکن یہاں ہمارے پنڈی کے اندر اسلام آباد میں کوئی ایسا بازار نہیں ہے کہ جہاں پر ایک کرافٹ بازار کے نام. آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا کرافٹ بازار ہونا چاہیے جہاں پہ آرٹیزن، جہاں پہ دستکار بیٹھ کے اپنے فن کا مظاہرہ بھی کریں، لوگ دیکھیں بھی اور ان کی بنائی ہوئی جو مصنوعات ہیں یا پروڈکٹ ہیں وہ خریدیں بھی. بالکل یہی مقصد ہے میرا، اور یہی میری خواہش ہے کہ یہاں پر کوئی ایسا بازار بننا چاہیے جو آرٹسٹ وہاں بیٹھ کے اپنے فن کا مظاہرہ کر سکیں. اچھا، آپ خواتین کے کپڑے سجانے سنوارنے، ان کے گلے بنانے، ان کے بازو بنانے، ان کے ساڑیوں کے پلو پہ سجانے کے بعد آپ اس طرف آ گئے ہیں، اس میں زیادہ پیسہ نہیں تھا؟ نہیں، دیکھیے محنت جو ہے، اچھا آپ نے صحیح کہا، آپ نے اس میں واقعی پیسے ملتے تھے ہمیں. لیکن اب ایک تو یہ کہ میری عمر کے حساب سے نظر کام نہیں کرتی. دوسری سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ گاہک جب سوٹ دے کے جاتا ہے نا، تو وہ کہتے ہیں کہ 2 دن کے بعد یا 3 دن کے بعد مجھے دو. اب اکیلا میں کام کر رہا ہوں. میرے ساتھ پہلے میرے کارخانے بھی رکھے میں نے، 11 کاریگر رہے. اس وقت تو ہم دکانداروں کے اور گاہکوں کے ہم کام بناتے تھے. اب رہ گیا میں تنہا. اب تنہا میں وہ چیز میرے سے نہیں ہو سکتی. ایک تو نظر کا فرق پڑ گیا کہ میرے سے وہ باریک کام جو ہے نا وہ نہیں ہوتے. دوسری چیز یہ کہ اتنی جلدی میں نہیں دے سکتا. ٹھیک ہے. یہ جو چیز ہے نا، یہ فریمنگ، یہ کیلیگرافی کا جو کام ہے، یہ تو ایسا کہ جس وقت بن جائے گا بکے گا. یعنی اس میں کوئی جلد بازی نہیں ہے.
اس میں آپ کسی ٹینشن کا شکار نہیں ہیں, اپنی مرضی سے کام کرتے ہیں, اپنی مرضی سے ریسٹ کرتے ہیں, نماز روزہ کرتے ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ یہ کام اب آپ نے تو 60 سال سے کیا, کیا آپ نے یہ کسی دوسرے کو بھی منتقل کیا, اپنے بچوں کو سکھایا, یا کوئی شاگرد بھی پیدا کیے, کسی کو سکھانا بھی چاہتے ہیں؟ جی بالکل صحیح کہا آپ نے. میری 7 بچیاں ہیں اور 7 ماشاء اللہ اس کام کے فنکار ہیں, لیکن کمرشل انہوں نے ابھی تک کوئی یاد نہیں ہے, کیونکہ اپنے گھر, اپنے کاروبار, اپنے خوشحال زندگی گزار رہی ہیں. لیکن اس سے سب سے بڑا فائدہ یہ پہنچتا ہے کہ عید پہ یا تقریب وغیرہ جب ہوتی ہے نا تو وہ اپنے بچوں کے خود بنا لیتی ہیں. اس سے ایک تو مصروفیت ہو جاتی ہے, دوسرا اپنی مرضی کا کام بنتا ہے. 4 سال تک بڑی امام میں مشل ماڈل اسکول میں عورتوں اور بچوں کو کام سکھاتا رہا ہوں, اور یہ میری خواہش بھی ہے کہ اس دور میں تعلیم کے ساتھ ساتھ ہنر کا بھی ہونا بہت ضروری ہے, خصوصاً عورت میں, کیونکہ خدا نہ خواستہ کوئی حالات بدلتے ہیں تو عورت جو ہیں وہ محنت کر کے, مزدوری کر کے اپنے اور اپنے بچوں کا پیٹ پال سکتی ہے. ایک تو ان کا یہ کہنا تھا کہ حکومت کو چاہیے کہ ایک کرافٹ بازار یہاں پہ بنائے, جس میں یہ آرٹیزن, جس میں دستکار اپنے فن کا مظاہرہ بھی کریں اور اپنی دال روٹی بھی کمائیں. اور دوسری بات انہوں نے یہ کی ہے کہ پڑھائی کے ساتھ, تعلیم کے ساتھ, ڈگری کے ساتھ آپ کے ہاتھ میں ہنر ہونا بہت ضروری ہے, اور خاص کر کے خواتین کے ہاتھ میں ہنر ہونا بہت ضروری ہے, تاکہ خدا نہ خواستہ کبھی بھی حالات بدلیں اور آپ کو ضرورت پڑے تو آپ اپنے ہاتھ کے ہنر سے اپنے بچوں کا, اپنے خاندان کا پیٹ پال سکیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا, ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے گا, لائک کیجیے گا, شیئر کیجیے گا, اور ایسے لوگوں کی قدر کیجیے گا. یہ بڑے مہنگے اور بڑے ہی معروف لوگ ہوتے ہیں, معروف تو نہیں بلکہ بڑے مشکل سے بنتے ہیں. ان کا بھی خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.